بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا جی، ہم کن کی کہانیاں چل رہے تھے؟ امام امت کے محسنوں کا تعارف۔ تو ہم آپ کو تعارف کرا رہے تھے جو حدیث کے بڑے بڑے امام تھے نا ان کا۔ تو اس کے بہت بڑے امام تھے حدیث کے، کون تھے؟ ان کا نام امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ۔ ان کا نام کیا تھا؟ محمد بن اسماعیل بن مغیرہ بن ابراہیم کھا جاتی ہیں ہم، بن ابراہیم بن مغیرہ۔ اچھا چلیں، آج میں آپ کو ان کا واقعہ سناؤں گا کہ بڑے امام بخاری کتنے بڑے عالم تھے، اللہ سے بھی ان کا اللہ تعالیٰ سے بھی ان کا بہت اچھا تعلق تھا، عبادت، لوگوں کے ساتھ کتنے اچھے تھے وہ، سمجھ گئے؟ دیکھیے سب سے اچھا کون ہو، لوگوں کے ساتھ اچھے تھے مطلب مطلب لوگوں کے ساتھ اچھا معاملہ کرتے تھے، لڑتے نہیں تھے کسی سے۔ دیکھیے تین باتیں سمجھیے، بہت اچھے لوگ ہوتے ہیں نا، پہلا کام یہ کرتے ہیں کسی کو اذیت نہیں دیتے، تکلیف نہیں دیتے، تنگ نہیں کرتے، کسی کو جانی نقصان نہیں پہنچاتے، یعنی تھپڑ مار دیا کسی کو، مکہ مار دیا، لات مار دی۔ آپ تو نہیں مارتی کسی کو ہیں؟ نہیں۔ پکی بات؟ ہاں، گدھا مارتا ہے۔ اچھا چلیے، ایک ہوتا ہے مالی نقصان، کسی کی چیز کھا گئے، کسی کے پیسے چھپا لیے، کسی کی چپل استعمال کر لی، بغیر اجازت کے کسی کی کوئی چیز استعمال کر لی، یہ مالی نقصان۔ ایک ہوتا ہے ذہنی نقصان، اذیت، کہ کوئی سو رہا ہے چیخ چیخ کے باتیں کر رہے ہیں تو اس کو اذیت ہوگی نا، صحیح ہے؟ تو امام بخاری کیا کرتے تھے، اتنا احتیاط کرتے تھے، کسی کی کسی طریقے سے اذیت نہیں دیتے تھے، کسی کو تکلیف نہیں دیتے تھے، کسی کو پریشان نہیں کرتے تھے۔ اب ایک واقعہ سنیے، ایک مرتبہ امام بخاری اپنے شاگردوں کے ساتھ گھوڑے پہ بیٹھے، جو ان سے پڑھتے تھے۔ کون پڑھتے تھے؟ لوگ پڑھتے تھے نا ان سے حدیث سے، امام بخاری سے پڑھتے؟ ہاں، بہت بہت سارے لوگ۔ تو ایک دن نا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ شہر سے گھوڑے پہ بیٹھے، سارے دوست سارے شاگرد تیر پکڑے، تیر لے کے شہر، ہاں امام بخاری بھی، یہ تو بہت اچھی سنت ہے، ہمارے نبی نے کہا سیکھنا چاہیے، تیر اندازی کے لیے شہر سے باہر نکل گئے، صحیح ہے؟ اچھا، وہاں پہنچ کر تیر اندازی شروع کر دی، نشانوں پہ تیر مار رہے ہیں، ٹھک ٹھک ٹھک، سمجھ گئے؟ سچ مچ کے تیر، اصلی نقلی تھوڑی۔ پھر پتہ کیا ہوا، امام بخاری نے ایک تیر چلایا، وہ تیر غلطی سے پتہ کہاں چلا گیا، وہاں ایک دریا تھا، آپ نے دیکھا تھا نا سوات میں دریا، دریا کے اوپر پل ہوتا ہے، پل جس ہم جو چڑھتے تو ہاں، تو پل پہ لکڑیاں وکڑیاں ہوتی ہیں نا، تو اسی طرح کا ایک پل تھا، امام بخاری نے جب تیر چلایا نا، وہ تیر گھوم کے نا وہ وہاں پل کے نیچے کوئی لکڑی تھی اس میں جا کے گھس گیا، تو لکڑی کو نقصان ہو گیا، صحیح ہے؟ اور بس جیسی یہ ہوا، فوراً امام بخاری کے چہرے کا رنگ بدل گیا، سنے تو صحیح، جلدی سے گھوڑے سے اترے، بھاگ کے گئے پل کے پاس، وہاں سے تیر نکالا، اور پھر سب سے کہا بھائی چلو بس اب نہیں، تیر اندازی نہیں کر رہے ہم، چلو واپس۔ فوراً واپس گھر آ گئے، سانس پھولا ہوا تھا آپ کا، جیسے کوئی آدمی کو کوئی خطرناک چیز ہو جاتی ہے نا، ایسے ایسے نا سانس پھولا ہوا تھا۔ تو ان کے ایک شاگرد تھے، تھوڑی دیر بعد ان کو گھر میں بلایا، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کسی شاگرد کو نا، ان سے کہا مجھے آپ سے ایک کام ہے، آپ کر دیں گے؟ ایسے پیار سے کہا ہے نا، تو اس نے کہا جی جی میں آپ کا شاگرد ہوں، آپ حکم فرمائیں، جیسا آپ کہیں گے میں ضرور کر دوں گا۔ انہوں نے کہا بھائی بہت اہم کام ہے، اپنے دوستوں کو بھی بلا کے لاؤ، وہ اپنے ساتھیوں کو بھی بلا کے لے آئے، صحیح ہے؟ تو ان سب سے امام بخاری نے کہا بھائی مجھے ایک بہت ضروری کام ہے، آپ لوگ کر دیں گے؟ سب حیران ہو گئے کہ یار یہ تو ہمارے استاد ہیں، ہمارے آقا ہیں، یہ تو ہم تو جان دے دیں گے ان کے لیے، یہ بیچارے ایسے۔ انہوں نے کہا جی حضرت آپ کام تو بتائیے، ہم فوراً کر دیں گے آپ کا کام۔ امام بخاری نے کہا تم ایسا کرو، وہ مجھ سے تم وہ پل کا جو مالک ہے نا، پل جس پہ ہم نے تیر مارا ہے، اس کا جو مالک ہے، جس کا وہ پل ہے، تم اس کے پاس جاؤ تم لوگ، اور آپ لوگ اس سے کہیے گا کہ بھائی تمہارے
ہم تیر اندازی یہاں کر رہے تھے تو غلطی سے ہمارا تیر تمہارے پل پہ کی لکڑی پہ لگ گیا, لکڑی ٹوٹ گئی, اب آپ اجازت دیں ہم نئی لکڑی جو ہے آپ کے پل پہ لگا دیں گے, یا تو ہم لگا دیں گے یا آپ ہم سے پیسے لے لیں تاکہ آپ کا نقصان نہ ہو. اللہ اکبر. حالانکہ مالک کو تو پتہ بھی نہیں تھا, بس وہ سمجھے گا کوئی مار کے چلا گیا, لیکن ان کو تو اللہ کا خوف تھا نا کہ کل قیامت میں اللہ ہم سے پوچھیں گے تم نے کسی کا پل کیوں خراب کیا. تو اب یہ لوگ گئے, امام بخاری نے جن کو بھیجا تھا نا, جی اچھا ان کو جا کے کہا پل والا. امام بخاری کو تو ساری دنیا جانتی تھی کہ اتنے بڑے امام ہیں. پل والے کو جب پتہ چلا, دونوں نے دوست گئے جا کے ان کو نے کہا کہ بات سنیے, وہ ہمارے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ, ہم یہاں تیر اندازی کر رہے تھے, غلطی سے آپ کے پل پہ تیر لگ گیا, تو امام بخاری نے آپ کو سلام کہا ہے, اور امام بخاری کہہ رہے تھے کہ یا تو آپ ہمیں اجازت دیں ہم آپ کا پل صحیح کر دیں گے, صحیح والی لکڑی لگا دیں گے, یا پھر یہ کہ آپ ہم سے پیسے لے لیں. انہوں نے کہا بھائی نہیں بھائی, یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ امام بخاری محمد بن اسماعیل, ان کو جا کے میرا سلام کہیے گا, ان سے کہیے گا میں نے معاف کر دیا, مجھے کچھ نہیں چاہیے, آپ تو میری ساری جائیداد لے لیں, آپ تو اتنے بڑے عالم ہیں, ایک پل کیا آپ مجھ سے میرا گھر لے لیں, میری ساری جائیدادیں آپ لے لیں, آپ کے اوپر قربان کر دوں گا, یہ اتنی سی لکڑی کیا چیز ہوتی ہے, سمجھ گئے. جی اور اگر میں آپ سے جائیداد تو کچھ بھی نہیں, اگر میں یہ کہوں میں تو اپنی جان بھی آپ کے اوپر قربان کر دوں تو بھی جھوٹ نہیں ہے, یہ تو ایک لکڑی ہے, مجھے آپ شرمندہ نہ کیجیے. کتنے بولا؟ وہی پل کے مالک نے کہا. کتنے اچھے لوگ ہوتے تھے نا, علماء سے محبت کرتے تھے, وہ سمجھتے تھے نا کہ علماء کی شان کتنی بڑی ہے, علماء کو اللہ تعالیٰ نے کیا رتبہ دیا ہے. علماء تو کیا ہوتا ہے؟ یعنی درجہ, علماء اللہ میاں کے نزدیک علماء تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث ہیں, ان بہت اونچے درجے کے لوگ ہیں, بہت بڑے لوگ ہوتے ہیں نا. اچھا تو اس نے نا یوں کہا, تو وہ لوگ اب ان کے وہ جو شاگرد تھے انہوں نے آ کے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو بتایا کہ حضرت بے فکر ہو جائیے, وہ تو مالک نے یہ کہا ہے آپ کو. امام بخاری ایسے خوش ہو گئے کیونکہ ان کو تو اللہ کا خوف تھا نا, وہ تو ڈر گئے تھے کہ یار میں نے کسی کا نقصان کر دیا, کل قیامت میں اللہ پاک مجھے سزا دیں گے. جب ان کو پتہ چلا اس نے معاف کر دیا ہے, اتنا خوش ہو گئے امام بخاری, اتنا خوش ہو گئے. شاگردوں کو آؤ بھائی آؤ, خوشی میں شاگردوں کو اپنے شاگردوں کو کہا آج میں تم کو بہت ساری حدیثیں سناؤں گا. پھر سب کو 500 حدیثیں سنائیں, اور 300 درہم, پہلے درہم ہوتے تھے, پیسے ہوتے تھے نا, 300 درہم صدقہ کیے غریبوں کو. اب دیکھیے اس کہانی سے کیا پتہ چلا. ایک بات تو یہ پتہ چلی کہ جو اچھے لوگ ہوتے ہیں نا وہ کسی کا نقصان نہیں کرتے. اگر کسی کا نقصان ہو جائے تو پھر 2 کام کرنے پڑتے ہیں, یا تو اس کا نقصان پورا کرو, اور یا پھر کیا کرو اس سے معاف کرواؤ. نہیں سمجھے؟ جب کسی کا نقصان ہو جائے تو کتنے کام کرنے پڑتے ہیں؟ 2. نمبر 1 کیا کرو, اس کو یا تو اس کا نقصان نہیں کرو, نہیں, وہ تو ہو گیا نقصان, نقصان کو کیا کر دو, پورا کر دو. مثال کے طور پہ کسی کی کوئی چیز توڑی ہے تو جوڑ دو, کسی کی کوئی چیز خراب کر دی ہے تو پھر اس کو نئی دلا دو. اور اگر آپ کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں تو پھر کیا کرو, اس سے کہو کہ بھائی پلیز آپ مجھے کیا کر دیں, پیسے دے دیں, معاف کر دیں. پیسے کیوں دے دیں, ایک تو تم نے اس کا نقصان کیا, کیا کر دیں, معاف کر. پتہ نہیں آپ میری بات سمجھ گئے. کسی کا بھی نقصان ہو جائے تو 2 کام کرنے ہوتے ہیں. کیا کیا؟ ایک اس کو معاف کر دے. کیا ہو گیا آپ کو, آپ نے اس کا نقصان کیا, آپ اس کو تھوڑی, جس کا آپ نے نقصان کیا ہے اس کا نقصان پورا کر دیں. مثال کے طور پہ آپ نے نا جریر بھائی کی کوئی چیز توڑ دی, جی جریر بھائی نے دیکھا بھی نہیں ہے. اب آپ کیا کریں گی, جیسی جریر بھائی آئیں گے, جریر بھائی مجھ سے غلطی ہو گئی, مجھ سے آپ کی یہ گھڑی ٹوٹ گئی. اب آپ دیکھیں ایک کا یا تو یہ ہے کہ میں 100 روپے کی یہ گھڑی تھی یا 1000 روپے کی گھڑی تھی, آپ یہ 1000 روپے لے لیں, صحیح ہے, ایک کام تو یہ کریں. اور اگر آپ کے پاس 1000 روپے نہ ہوں تو آپ کہیں گے جری بھائی مجھ سے غلطی ہو گئی, آپ یا میرے پاس 1000 روپے تو نہیں ہے, آپ ایسا کریں مجھے معاف کر دیں. یعنی کیا کر دیں, معاف کر دیں. اب سمجھ گئے؟ جی اچھا تو ایک بات تو یہ پتہ چلی اس کہانی سے, اس واقعے سے نا, کہ غلطی ہو جائے کسی سے تو کیا کرو, یا تو معاف کرواؤ یا اس کے کرواؤ, یا تو اس کی
چیز پوری کر دو. صحیح ہے. دوسری ہمیں اس قصے سے ایک بات اور پتہ چلی. وہ کیا پتہ چلی کہ بھائی کسی بڑے آدمی سے، بڑے انسان سے، نیک انسان سے غلطی ہو جائے تو اس سے پیسے تھوڑی لینے چاہیے، معاف کر دینا چاہیے. جیسے وہ پل والے کی لکڑی ٹوٹ گئی تو اس نے یہ کہا کہ نہیں میرا پل بنا کے دو، ایسے کہا نہیں کوئی بات نہیں ہے، معاف کر دیا. 2 باتیں. تیسری ایک بڑی بات پتہ چلی کہ جب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو یہ پتہ چلا کہ اس نے معاف کر دیا ہے تو امام بخاری کتنے خوش ہو گئے. انہوں نے کیا کیا، طالب علموں کو کہا آؤ بھائی آؤ، میں تم کو بہت ساری حدیثیں سناؤں گا. یعنی ہمارے ہاں تو خوشی میں کیا کرتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ آج چھٹی ہو جائے، آج حدیثیں نہ پڑھیں. ایسا ہی ہے نا، آپ کا بھی یہ دل چاہتا ہے نا ہے کہ آج کیا ہو جائے، بارش ہو رہی ہے، آج تو اللہ کرے چھٹی ہو جائے. لیکن وہ لوگ اتنے اچھے تھے کہ ان کو جب کوئی خوشی کی بات ہوتی تھی تو وہ یہ چاہتے تھے کہ ہم کیا کریں، اور زیادہ حدیثیں پڑھیں. تو عام دنوں میں جتنی حدیثیں امام بخاری پڑھاتے تھے اس دن امام بخاری نے اس سے زیادہ حدیثیں ان کو پڑھائیں، کیونکہ ان کے طالب علم خوش ہوتے تھے حدیثیں پڑھنے سے. تو بتائیے، حدیثیں پڑھنے سے، دین سیکھنے سے، مدرسے جانے سے کیا ہونا چاہیے، خوش ہونا چاہیے. یا تو خوشی کے موقع پہ تو اور خوشی کیا کرنا چاہیے، جانا چاہیے. اور کبھی کوئی غلطی ہو جائے نا تو صدقہ بھی کرنا چاہیے. پیسے صدقہ کر دیے. اب امام بخاری سے غلطی ہو گئی تھی، انہوں نے کیا کر دیے، 300 درہم کیا کر دیے، صدقہ کر دیے. 300 درہم بہت زیادہ ہاں نا، ایسے اچھے تھے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ. سمجھ گئے نا آپ. تو اللہ تعالیٰ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے درجات کو بلند فرمائے. بابا بلند مطلب یعنی ان کو اور درجے دے دے اللہ پاک. ان کے جنت کا جو درجہ ہے نا اللہ پاک نے ابھی دے رکھا ہے، اس سے بھی اونچی جنت دے دے، اور اونچی جنت، اور اونچی. بابا آپ نے ایک کہانی سنائی تھی وہ رمضانوں کے، اس میں کہ اس کو بہت 60 روزے اور 1 روزہ قضا کرنا چاہیے، اور تھوڑا سا وہ ہو گیا تھا ایک ہی روزہ کرنا چاہیے، اور وہ ہو گیا تھا خالی 2 رکھنے چاہیے. یہ 2 تو کہیں سے نہیں تھے، یہ تو آپ نے نکالے. نہیں 2 1 مطلب 1 نکالنا چاہیے اور 60 اور یہ صحیح. چلیں ٹھیک ہے انشاءاللہ. تو آپ بھی امام بخاری رحمۃ اللہ کی طرح حدیثیں پڑھا کریں. اس دن آپ یہ بول رہی تھی نا بابا مجھے یونیفارم دیکھ کے کچھ ہوتا ہے، ایسے نہیں بولا کریں. صحیح ہے، امام بخاری کو یونیفارم دیکھ کے کچھ نہیں ہوتا تھا. صحیح ہے، وہ تو حدیثیں پڑھنے سے خوش ہوتے تھے. چلے، السلام علیکم.